السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ شمشیر بے نیام کے سلسلہ کی یہ 5ویں قسط آپ احباب کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے تاریخ اسلامی کے سنہرے ابواب سے چند واقعات احباب کو پسند آئیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوفزدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خونریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا۔ کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا۔ کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کے خوف سے مرے جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ہے اور وہ زندہ سلامت ہے، یہ خون کا آخری قطرہ بہانے تک شکست نہیں کھائیں گے۔ تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد سوچ رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتا حبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کو حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہ ہوگا۔ آج کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہ رہیں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے تو کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کراہ رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ دیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن قمیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن قمیہ نے آپ کے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئیں، جس سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ گر پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا طلحہ نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ نکلا۔ سیدنا طلحہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا
جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے، وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی سیدنا ابو عبیدہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں۔ آخر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ ام ایمن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کی دائیہ رہ چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی ہوئی تھیں، اس وقت تک آپ کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک قہقہہ سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن العرقہ دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص کو دے کر کہا کہ یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ اب کے قہقہہ لگانے کی باری سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی تھی۔ خوب زوردار قہقہہ پڑا تھا۔ حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور گر پڑا۔ آج خالد جب مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور احد کی پہاڑی افق سے دور ہی سے اوپر اٹھتی آ رہی تھی، اسے اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا کہتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق و باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال اسے پھر پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینہ والوں پر ٹھونسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی، کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہارے رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا تھا، پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے کچھ دور ہی پہنچے تھے، خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا، تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ مار کا فیصلہ کن نتیجہ پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا۔ کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کا حکم دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید کچھ مسلمان آ ملے تھے۔ اب پھر ابن کمیہ لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے اور ام عمارہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملہ کے لیے آتے دیکھا
تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلہ کے لیے ڈٹ گئی۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کی دوسری طرف گرا۔ عمارہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ قریشی اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا قد بت اور شکل و صورت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت رکھتی تھی۔ ابن کمیہ مصعب رضی اللہ عنہ کو رسول خدا سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ مصعب تیار تھے، انہوں نے ابن کمیہ کا مقابلہ کیا، پھر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن کمیہ کا ایک وار مصعب پر ایسا پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ عمارہ نے مصعب کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن کمیہ پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن کمیہ نے زرہ پہن رکھی تھی، وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن کمیہ کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کمیہ نے عمارہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن کمیہ کی طرف بڑھے، لیکن ابن کمیہ نے پینترا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وار کیا جو آپ کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ کے کندھے پر لگی۔ آپ کے بالکل پیچھے ایک گھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گھڑے میں گر گئے۔ ابن کمیہ نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ وہ یہی نعرے لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔ قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا۔ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ اپنے نبی کے شیدائیوں، بھاگتے ہوئے مسلمانوں کے ایک للکار سنائی دی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ تم کیسے شیدائی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ یہ سن کر مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا اس کے ہاتھوں سے کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا۔ ان میں ایک رفاعہ بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے جس طرف مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پانسا اپنے خلاف پلٹ لیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حلہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا، جو بچ گئے بھاگ نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پر پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے، جو 14 زندہ تھے ان میں زیادہ تر زخمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ واپس مدینہ چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام سے بچنے کے لیے پہاڑی کے اندر جا چھپے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھی، آپ تک پہنچ گئی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ سے سب کو پلایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے زخم دھونے لگیں، وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں للکار کی گونج پڑی۔
جو بڑی دور تک سنائی دیتی رہی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خدا کو ہنسی بھی آئی تھی، افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر کے یہ چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا تھا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھرے تھے، اس آواز پر دوڑ کر آئے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ نہیں، خالد نے جواب دیا، اور ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تمہیں شک ہے؟ ہاں ابو سفیان، خالد نے جواب دیا، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں۔ معلوم ہوتا ہے تم پر محمد کا طلسم طاری ہے، ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا۔ کیا محمد ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو، اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ عین اس وقت پہاڑی میں سے کعب بن مالک کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں ہے۔ میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد کو قتل کر آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادہ کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہ تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن ہشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور پڑے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو وہ تلوار لے کر نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے للکارا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درہ کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑنے کے لیے موزوں نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ سیدنا خالد بن ولید سے متعلق اس سلسلہ شمشیر بے نیام کے بقیہ واقعات اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔